السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں، اور وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کر پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اپنے امام کے پاس جا کر، کسی عالم کے پاس جا کر وہ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے کہ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آج سجدہ تلاوت، یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر جب سجدے کی آیت آتی ہے، بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے سجدہ کرے، سجدے میں کیا پڑھے اور کتنی بار پڑھے، کیسے سجدہ کرے۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر سجدہ تلاوت کے بارے میں مکمل جتنی ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے اور کوئی بندہ گنہگار نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جو سجدے کی آیت ہے وہ 14 آیتیں ہیں۔ سجدے کی آیتیں 14 ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک کتنے سجدے نہیں کی۔ اور یاد رکھنا، اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر سجدہ تلاوت کو چھوڑ دیا، یہ واجب ہے، اور وہ بندہ گنہگار ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نا کس طریقے سے سجدہ کرے، سجدے میں کیا پڑھے۔ تو انشاءاللہ اس کو بغیر سنیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب بندہ کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہے بندہ، اور قرآن پڑھنے کے ٹائم پر جب سجدے کی آیت آتی ہے اور اس بندے نے سجدے کی آیت پڑھی، اب مستحب طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت اس کلام پاک کو بند کر دے، ایک طرف پر رکھ دے، کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کے اندر جائے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ اس بندے کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ کی تسبیح بیان کرے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر واپس بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے۔ اب بیٹھنا، سلام نہیں پھیرنا ہے، اتحیات نہیں پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکعت نہیں باندھنی ہے، یہ طریقہ ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا جائے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، جو بھی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العلیٰ کی تسبیح پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ بندہ جب کوئی پارہ پڑھ رہا ہے کلام پاک کا اور سجدے کی آیت آئی تو وہ اس پارے کو مکمل پورا کر لے، یعنی 4 رکوع کے بعد، 5 رکوع کے بعد آئی ہے تو اس نے پورا مکمل پارہ مکمل کمپلیٹ کر لیا، اور اس کو رکھنے کے بعد پھر وہ بندہ کھڑا ہوا کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کرے۔ تو یہ بھی ایک مستحب طریقہ، ایک طریقہ بتایا ہے، اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ کہیں قرآن خوانی کی محفل میں بیٹھا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اگر سجدے کی آیت آ گئی اور وہ بندہ اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے، تب بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، منع نہیں کیا گیا۔ مستحب طریقہ یہ بتایا ہے کہ بندہ کلام پاک کو ایک طرف رکھ دے، کھڑا ہو، اور اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جائے، پھر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، یہ مستحب طریقہ بتایا۔ مگر کوئی بندہ اپنی جگہ پر، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سجدے کی تلاوت آئے اور اسی وقت بندہ اگر سجدے کے اندر چلا جائے بیٹھے بیٹھے، تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدے کی آیت آتی ہے، تلاوت کرتے بھی ہے، اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ چلو شام کو کر لیں گے، پھر دوپہر میں کر لیں گے، یا 2 دن کے بعد کر لیں گے، اور وہ بندہ 2-3 دن، 4 دن، 5 دن تک تاخیر ہوتی ہے اور وہ بندہ سجدہ تلاوت نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، بلا کسی کارن کے، بلا کسی عذر کے سجدہ تلاوت میں تاخیر کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلام پاک پڑھ رہا تھا اور اس نے آج تک سجدے نہیں کیے، اب وہ کیا کرے؟ تو مرنے سے پہلے جب بھی اس بندے کو یاد آئے،
جب بھی اس بندے کو یاد آئے، ایک غور و فکر کرے کہ میں ہاں شاید میں نے 15 بار قرآن کی تلاوت کی ہوگی، 10 مرتبہ پڑھا ہوگا، 20 مرتبہ پڑھا ہوگا، تو وہ بندہ 20 سجدے کر لے. اگر 5 زیادہ بھی کرے گا تو کیا ٹینشن کی بات ہے، مگر یاد رکھنا یہ واجب ہے، اس بندے کو سجدہ تلاوت کرنا ہی پڑے گا. اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت تو نہیں پڑھتا ہے مگر سجدہ تلاوت کا ترجمہ پڑھتا ہے، تب بھی اس بندے کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا. یاد رکھنا، سجدہ تلاوت کا اگر اس نے ترجمہ کیا، اگر مسجد میں بیٹھا ہے امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو جتنے پیچھے مقتدی ہیں ان تمام مقتدیوں کے لیے سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، سب کو کرنا پڑے گا. دوسری بات، بغیر وضو کوئی بندہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا ہے، اسے یاد رکھیے، بغیر وضو سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا ہے. پچھلے جتنے بھی سجدے گئے، 1 7 2 5 10 جتنے بھی سجدے ہیں، وہ بندہ ایک ساتھ میں 5 10 سجدے کر سکتا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے ٹائم پر جب سجدے کی آیت آتی ہے تو اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارہ تو لے لیا، 9واں پارہ لیا، اس کے اندر سجدہ ہے، 17واں پارہ لیا، اس کے اندر سجدہ ہے، تو پڑھتے پڑھتے جب سجدے کی آیت آتی ہے تو اسے اتنا چھوڑ دیتے ہیں 2 آیتوں کو تاکہ سجدہ نہ کرنا پڑے. یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لائق بنائے. نماز کی حالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں عطا کرے، شکرانے کا سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. سجدہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. یاد رکھنا، شیطان کو جنت سے اسی لیے نکالا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہاں تو ہمیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کا وقت مل رہا ہے. یارو ایسا نہ کرے، سجدے کی آیت کو بھی پڑھے اور سجدہ بھی کرے. پارہ پورا کرنے کے بعد اسی ٹائم پر کرے یا دوسرے کوئی ٹائم پر کریں گے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. دوسرا ایک لاسٹ اور آخری بات، اگر کوئی بندہ عصر کے بعد پڑھ رہا تھا یا فجر کے بعد پڑھ رہا تھا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس ٹائم پر تلاوت کر رہا تھا اگر اس وقت مکروہ ٹائم آ جائے اور اگر وہ بندہ اس وقت سجدہ کر لے تب بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. پڑھ رہا تھا عصر کے بعد، فجر کے بعد، اور سجدہ تلاوت آ گیا تو وہ مکروہ ٹائم کے بعد کرے گا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اتنا ٹائم چلا جانے دے. مگر کسی بندے نے اس وقت اگر سجدہ کر لیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. مگر یاد رکھنا، کوئی بندہ پہلے یعنی مکروہ ٹائم سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس وقت سجدہ تلاوت آ گئی اور اس نے پھر مکروہ ٹائم کے اندر سجدہ کیا، یہ گناہ ہوگا. یعنی پہلے پڑھ لیا اور اس کے بعد مکروہ ٹائم آیا، بندہ پڑھ رہا تھا اور اسی وقت مکروہ ٹائم کے اندر سجدہ تلاوت آ گئی، اس وقت اگر سجدہ کرتا ہے اور 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 15-20 منٹ جانے دے، اس کے بعد اگر سجدہ کر لیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ سجدہ تلاوت کے بارے میں آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ ساری باتیں انشاءاللہ آ گئی ہوگی. اگر ابھی بھی کسی کے مائنڈ کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی پرابلم ہو تو وہ کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے سجدہ تلاوت باقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سجدہ تلاوت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.